السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ رمضان کے بعد جو فضیلت کا مہینہ آتا ہے وہ ذو الحج کا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت نبی علیہ السلام نے ہمیں بیان کی اور قرآن پاک نے خود اس کی ایک بہت بڑی فضیلت بتائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ الْعَشْرِ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اب فجر کی سمجھ تو آتی ہے کہ فجر سے مراد فجر ہے، 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں کی ہیں۔ کہاں سے یہ بات پتہ لگی ان 10 راتوں کی؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، ان معلوم دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ان دنوں میں اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح، تمہید اور تحلیل کرنا ہے۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، معلوم دنوں سے مراد عشرہ کی ذو الحجہ کی 10 دن ہیں۔ یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے۔ ان 10 دنوں میں جو تلاوت، تسبیح، روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، خاص کر روزے کی۔ نبی علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، تو ہمیں بھی یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روزہ رکھنے سے سنت ادا ہو جائے گی اور ایک سنت زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، اتنے کم عمل سے اتنا زیادہ ثواب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی دن کا نیک عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ذو الحجہ کے 10 دنوں کا عمل اللہ کو پسند ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنی جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اس نے جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں لگائے ہوں، تو وہ عمل اس سے زیادہ محبوب ہے۔ 9 ذو الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے اور وہ بہت عظیم دن ہے۔ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، مطلب کہ اس دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اس دن ہمیں خاص طور پر دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی امت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے۔ اس خاص دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت، تسبیحات کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب دن یوم النحر، قربانی کا دن، ذو الحجہ یوم القر یعنی کہ 11 ذو الحج منا کا دن۔ اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جو لوگ حج ادا کریں گے وہ تو یہ سب دن نیک اعمال میں گزاریں گے، یعنی کہ مناسک حج ادا کریں گے، مگر جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ اتنا ثواب کیسے کمائیں؟ ان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تلاوت، نماز کی پابندی کریں، تسبیحات زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، برائی سے خود کو بچائیں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تحلیل کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تمہید، سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ کہا کرو۔ صحابہ کرام ان دنوں بازار جاتے تھے، بازار میں تکبیر کہتے تھے۔ کتنا خوبصورت عمل تھا کہ جب وہ یہ کرتے تو لوگ ان کو دیکھ کے کرتے۔ بتانے سے تو ہر کوئی بتا دیتا ہے، لیکن عمل کرنا مشکل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بلند آواز میں مرد تکبیر کہیں، عورتیں آہستہ آواز میں اپنے گھروں میں تکبیر کہیں، تاکہ ان کے بچے ان سے یہ سب کچھ سیکھ سکیں۔ جب ہم عمل کریں گے تو دوسرے ہمارا عمل دیکھ کر اس کام کو کریں گے۔ عورتوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر کہنا درست نہیں، لیکن اپنے گھروں میں اتنی آواز سے پڑھ سکتی ہیں کہ ان کے بچوں کو کثرت سے یہ یاد ہو جائے۔ تکبیر مختلف ہیں، مختلف حدیث، مختلف روایتوں میں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی تکبیریں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اور عید کے بعد 3 دن زیادہ سے زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہو سکے تو 10 روزے رکھیں عشرہ ذو الحج کے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو 8 اور 9 ذو الحج کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ بعض عورتیں عید کے دن روزہ رکھتی ہیں آدھا دن، یعنی کہتی ہیں کہ جس کی قربانی ہے وہ آدھا روزہ رکھے گی اور قربانی کے گوشت افطار کرے گی۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں، یہ روزہ نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات، تسبیحات وغیرہ کرنی چاہیے،
نیک اعمال کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے سب سے نیک عمل قربانی، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو قربانی لازمی کرنی چاہیے۔ یہ تھی ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت جو مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔